أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل 10ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مخلص ایمان والوں کا تذکرہ کیا، ساتھ ساتھ منافقین کا ذکر بھی آیا جنہوں نے مالی وسائل اور سواری کی استطاعت نہ رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی. ان کے پاس وسائل بھی تھے اور سواریاں بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی. 11ویں پارے میں انہی منافقین کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی پر اطلاع کر دی تھی کہ جب آپ مدینہ منورہ پہنچیں گے تو یہ مدینہ منورہ آنے کے بعد منافقین آپ کے پاس آ کر عذر پیش کریں گے. اس آیت میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 حکم دیے گئے کہ منافقین جب آپ کے پاس عذر آ کر پیش کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا کہنا ہے. 3 حکم میرے نبی کو اللہ تعالی نے دیے ہیں کہ آپ نے 3 کام کرنے ہیں. نمبر یہ کہ جب یہ عذر کرنے آئیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ فضول جھوٹے عذر نہ کرو، ہم تمہاری بات کی تصدیق نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وذریعہ بہی تمہارے حالات ہم سب کے سامنے کر دیے ہیں، ہم تمہاری یہ عذر ابھی قبول نہیں کریں گے. آئندہ اللہ تعالیٰ تمہارا عمل دیکھیں گے، ہم تمہیں مہلت دیں گے، آئندہ تمہارا عمل دیکھا جائے گا. اگر تمہارا عمل مسلمانوں کو اور اسلام کے مطابق ہوا تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے. اور اگر تمہارا عمل جھوٹے بہانے والا ہی ہوا تو تمہیں تمہاری توبہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. دوسرا حکم یہ دیا گیا، یہ لوگ آپ کی واپسی کے بعد جھوٹی قسمیں کھا کر آپ کو اطمینان دلانا چاہیں گے، اور مقصد یہ ہوگا، اور آپ نے کیا کرنا ہے لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کر لیں، ان سے آپ نے منہ کو پھیر لینا ہے اور آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں کرنی کہ یہ آپ کا وقت ضائع کریں گے. اور تیسرا حکم یہ دیا، یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر آپ کو اور مسلمانوں کو راضی بھی کرنا چاہیں گے. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، یہ حکم دیا کہ آپ ان سے راضی نہ ہو، اور پھر یہ بھی کہہ دیا اگر آپ راضی ہو بھی گئے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے. اور اللہ کیسے راضی ہو جب کہ یہ اپنے کفر اور منافقت کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافر سے اور منافق سے وہ جو چاہے مرضی کر لے کسی حال میں راضی نہیں ہوتا. تو بہرحال یہاں پہ یہ حکم شروع آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے 3 حکم سنائے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو خالص ایمان والے تھے ان کی تعریف بھی کی ہے، ان کا قصہ بھی آ جاتا ہے۔ درمیان میں ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا ہے،
وہ ہے مسجد زرار کا واقعہ۔ 11ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، کہ جن لوگوں نے بنائی ہے مسجد زرار جس کی بنیاد کفر پر ہے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ہے اور مسلمانوں پر گھات لگانے کے لیے ہے، تو اللہ اور اس کے رسول تو جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر گھات لگانے کے لیے ہے۔ تو یہ مسجد زرار والے ایک واقعہ پیش آیا، ہوا یہ تھا، آپ کو میں اس کا شان نزول سنا دیتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص ابو عامر نامی زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا، یعنی آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، یہ ابو عامر نامی شخص عیسائی بن گیا اور ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے بیٹے حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا، باپ نصرانی رہا اور بیٹا غسیل الملائکہ بن گیا۔ بیٹے کو آ کر فرشتے غسل دے رہے ہیں، زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن باپ اپنی گمراہیوں میں پڑا رہا اور اسی گمراہی کے اندر مر گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ ابو عامر راہب بھی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام پر اعتراضات کرنے لگا۔ آپ علیہ السلام کے جواب سن کر بھی یہ بد نصیب مطمئن نہیں ہوا، بلکہ یہ کہنے لگا ہم دونوں میں جو جھوٹا ہوگا وہ مردود ہوگا اور اپنے عزیز و اقارب سے دور ہو کر مرے گا، اور کہا آپ کے مقابلہ میں جو بھی آئے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ چنانچہ حنین تک تمام غزوات میں یہ مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہا۔ غزوہ حنین تک جتنے بھی واقعات اور جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں یہ تمام جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہا، اور جب بنو حوازن کا واقعہ پیش آیا تو یہ پھر نصرانیوں کے مرکز شام کی طرف بھاگ گیا اور وہیں جا کر اپنے عزیز و اقارب سے دور مرا۔ جو دعا کی تھی وہ اسی کے سامنے آ گئی۔ جب انسان کسی اور کے لیے ذلت اور رسوائی کی دعا کرتا ہے نا، عام طور پر وہ اپنی ہی بد دعا میں جھلس کے ہلاک ہو جاتا ہے، عام طور پہ وہ اپنی ہی بد دعا کے اندر جا کے ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں، عام طور پر اگر انسان غلط ہے، اگر انسان غلط ہے، غلطی پر ہے، اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہے، دوسرے کو غلط سمجھ رہا ہے، حالانکہ ہے غلط، تو انسان کبھی بھی دوسرے کے لیے بد دعائیں نہ کرے۔ عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے اندر آزمائش میں ڈال دے۔ یہاں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا، یہ غلطی پر تھا اور بد دعائیں کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ پھر جب تک یہ زندہ رہا یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگا رہا، اور یہ کہا کہ مدینہ منورہ پر ایک لشکر لے کر چڑھائی کر دی جائے۔ اسی سازش کا ایک حصہ یہ تھا کہ اس نے جو مدینہ منورہ کے منافقین تھے ان کے ساتھ خط و کتابت شروع کر دی، اور اس میں کہنے لگا کہ تم لوگوں کی مدینہ منورہ میں کوئی اجتماعی طاقت ہونی چاہیے تاکہ جب یہ روم کے لوگ آئیں تو تم اندر سے مسلمانوں کے خلاف گھات لگا سکو اور ہم باہر سے آ کر حملہ کر سکے، مل جل کر مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ تم اندر کوئی مسجد بنا لو، ظاہر ہے جب مسجد بناؤ گے تو مسلمانوں کو شک نہیں ہوگا، مسلمانوں کو شبہ نہیں ہوگا۔ تم مسجد بنا کر یہاں پر کام کرو، اندر اسلحہ جمع کرتے رہو، آپس کے مذاکرات طے کر کے رکھو، ہم باہر سے حملہ کریں گے، یوں ہم مل کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس مشورہ کے بعد 12 منافقین نے مدینہ منورہ کے محلے قباء میں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر آئے تھے، قباء میں ایک جگہ خریدی، اس کو مسجد کا نام دیا۔ پھر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہنے لگے مسلمانوں سے کہ آؤ اس جگہ نماز پڑھیں، یہ مسجد بنائی ہے، اور خود مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قباء میں ایک مسجد بنائی ہے، چونکہ قباء یہاں سے دور ہے
اور وہاں مسجد بھی ایک ہی ہے، ضعیف مسلمان وہاں نہیں جا سکتے، ہماری مسجد قریب ہے، جو کمزور بوڑھے ہیں وہ ہمارے ہاں آ جائیں گے، اور وہاں جگہ بھی تنگ ہے، لہٰذا یہ ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ وہاں آ کر نماز پڑھائیں تاکہ مسجد کے اندر برکت ہو جائے۔ اب دیکھیں کس طرح سے سازشوں کے تانے بانے بن رہے ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت غزوہ تبوک کی جلدی تھی، تیاری میں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کر لیا کہ جب واپسی ہوگی تو میں وہاں آ کر نماز پڑھ لوں گا، لیکن جب تبوک سے واپس ہوئے، مدینہ منورہ کے قریب ہی تھے، تو یہ آیتیں نازل ہو گئیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کہ جس کے اندر انہوں نے یہ مسجد نہیں بنائی ہے بلکہ فتنہ فساد پھیلانے کے ایک اڈا بنایا ہے، نام اس کو مسجد کا دے دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ جن میں عامر بن سکن، حضرت حمزہ کے جو قاتل وحشی تھے یہ تھے، ان کو حکم دیا کہ ابھی ابھی جاؤ اور اس مسجد کو جا کے گرا دو اور اس میں آگ لگا دو۔ تو یہ سب حضرات وہاں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں انہوں نے مسجد کو زمین بوس کیا ہے اور وہاں ہر چیز کو آگ لگا دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو مسجد زرار کی خالی جگہ پر گئے۔ آپ نے عاصم بن عدی کو اجازت دی کہ اس جگہ پر اپنا گھر بنا لیں، یعنی جہاں اس فتنے فساد کی جگہ کو آگ لگائی تھی اور اس کو ڈھا دیا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں جا کر اپنا گھر بنا لیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیتیں اتار دی ہیں میں اس کو منحوس سمجھتا ہوں، یہاں میں گھر بنانا کیسے پسند کر لوں؟ البتہ آپ ثابت بن اکرم کو کہہ دیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے، انہیں اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ یہاں مکان بنا لیں۔ ان کے مشورے کے مطابق ثابت بن اکرم نے وہاں پر ایک مکان تعمیر کیا، لیکن اس جگہ کی نحوست ایسی تھی کہ ساری زندگی ان کی اولاد نہ ہوئی، اگر ہوتی تھی تو زندہ نہیں رہتی تھی، اولاد ہی فوت ہو جاتی تھی۔ علماء تاریخ نے لکھا ہے انسان تو انسان، اس جگہ پر کسی مرغی نے بھی انڈے نہیں دیے، کسی کبوتر نے بھی انڈے نہیں دیے، کوئی جانور بھی اس گھر میں آ کر پھلا پھولا نہیں۔ چنانچہ آج تک یہ جگہ مسجد قباء کے کچھ فاصلے پر ویران پڑی ہوئی ہے کہ اس جگہ پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اس جگہ پر منافقین نے مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کے لیے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے جگہ بنائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جلانے کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلانے کا حکم دیا۔ آج تک یہ جگہ ویران پڑی ہے، آج تک یہ جگہ ویران پڑی ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک واقعہ آپ کو میں ذکر کر دوں یہاں پہ، یہ جیسے ان لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے مسلمانوں ہی کی حالت میں، وہ مسلمانوں ہی کے روپ میں مسلمانوں کو ستانا چاہا، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے اور ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ شیطان جب بھی آیا ہے مسلمانوں کو ستانے کے لیے انسانی شکلوں میں، وہ انسانی روپ کے اندر آیا ہے تاکہ اس کو آسانی سے پکڑا نہ جا سکے۔ کیا کرتا ہے اور مسلمانوں کو سازشوں کا شکار بناتا ہے، تو وہ کیسے کرتا ہے؟ وہ ہماری شکلوں میں آتے ہیں۔ ہمیں انگریزوں نے توڑ پھوڑ کا شکار بنانے کے لیے، مسلمانوں میں فرقہ واریت ڈالنے کے لیے کیا کیا کیا؟ انگریزوں نے آ کر، عیسائیوں نے آ کر، جب عیسائی راہبوں نے بر صغیر میں دعوت دینا چاہی نا، تو مسلمانوں نے ان کا قلع کم کیا، علماء نے جواب دیے۔ ان کو سمجھ میں آ گئی کہ ہم ان مسلمانوں کو مارتے ہیں، بلکہ میں آپ کو مختصراً عرض کری دوں کہ ہمارے بر صغیر میں فرقہ واریت اور فتنہ فساد کیسے پھیلا۔ سارے لوگ 150 سال پہلے ٹھیک ٹھیک چل رہے تھے، انگریز آیا، انگریز نے جو ہے وہ مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کیا۔ یہ پھر کھڑے ہو جاتے انگریزوں کے خلاف کہ نکلو ہمارے دیش سے، نکلو ہمارے وطن سے۔ تو انگریزوں نے 6 مہینے تک سے ایک سروے کروایا۔ 6 مہینے سروے کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کا ایمان اور یقین اللہ پر، اپنے انبیاء پر، اور جذبہ جہاد کے شوق سے یہ لڑتے ہیں، مرنے کو یہ عبادت سمجھتے ہیں۔ انہیں آپ جتنا بھی ماریں گے یہ اور کھڑے ہو جائیں گے، ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ ان کے مردوں کو ماریں گے، عورتیں اٹھ کھڑی ہوں گی، عورتوں کو ماریں گے، ان کے بچے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے جب تک ان میں آپس میں تفریق نہ ڈال دیں۔ انگریزوں نے کیا کیا؟ انگریزوں نے
پھر یہاں مسجدیں بنوائیں۔ انگریزوں نے یہاں پہ لوگوں کو خریدا جو کچے ایمان والے بے ضمیرے تھے، اور اپنے ملکوں سے عیسائی عالموں کو مسلمانوں کا روپ دے کے، مسلمان عالموں کا روپ دے کے یہاں بھیج دیا۔ اپنے دیش سے یہود پادریوں کو، راہبوں کو انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے علماء کا روپ دے کر یہاں بھیج دیا۔ انہوں نے جب یہاں آئے تو کچھ عرصے ٹھیک ٹھیک کام کیا، بعد میں آپس میں لڑوانے جھگڑوانے اور وہ مسائل ذکر کرنا شروع کر دیے جو فرقہ واریت کا سبب بنے۔ یوں انگریز آہستہ آہستہ اپنی چال کے اندر کامیاب ہو گئے اور ہمارے سارے ملک کے اندر، سارے دیش میں فرقہ واریت کی ہوا چل پڑی۔ تو یاد رکھیں یہ کام آج سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہے۔ میرے نبی پر تو اللہ نے وحی بھیج دی تھی جس کی وجہ سے وہ مسجد زرار کے لوگ سارے پکڑے گئے ہیں۔ ہمیں بھی آج کل دیکھ لینا چاہیے کون سے ایسے شر پسند عناصر ہیں جو مسلمانوں کو لڑوانے میں لگے ہوئے ہیں، کون سے ایسے برے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو توڑنے اور توڑوانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے دائیں بائیں کہیں ایسے ایسے لوگ سننے میں نظر آئیں جو مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں، مسلمانوں کو بھڑوا رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ساری امت کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، اور ہم میں سے چند لوگ کیا کرتے ہیں، غلط غلط باتوں کو چھیڑ کے، الٹی سیدھی باتوں کو ذکر کر کے آپس میں اپنی نبی کی امت کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ قصوروار ہیں۔ یہ ان لوگوں سے بڑے مجرم ہوتے ہیں جو شاید گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں سے بڑے مجرم ہوتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے ہاں تو یہ رواج بنا دیا نا کہ فلانے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، فلانے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ بھئی کیوں نہ پڑھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صلو خلف کل بر و فاجر، ہر اچھے برے کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ جب صحابہ کی نماز حجاج بن یوسف کے پیچھے ہو سکتی ہے، بہت بڑی بات میں ذکر کرنے لگا ہوں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نماز حجاج بن یوسف جیسے کی پیچھے ہو سکتی ہے۔ حجاج کون تھا؟ بیت اللہ کو گرانے والا۔ حجاج کون تھا؟ مدینہ مکہ مکرمہ پہ چڑھائی کرنے والا۔ حجاج کون تھا؟ 1.25 لاکھ لوگوں کو قتل کروانے والا۔ حجاج کون تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے والا۔ ہم میں سے تو کوئی اتنا بڑا ظالم شاید نہ ہو، ہم میں سے کوئی اتنا بڑا ہمارے دیش میں اتنے ظلم زیادتی کرنے والا نہ ہو، لیکن صحابہ کرام باوجود ان حالات کے حجاج کے پیچھے جب نماز پڑھ سکتے تھے اور صحابہ کی نماز حجاج کے پیچھے ہو جاتی تھی، تو کیا ہماری اور آپ کی نمازیں ہمارے مسلمان ائمہ کے پیچھے نہیں ہو سکتی؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا فلانی مسجد نہ جائیں، فلانی جگہ پہ نہ جائیں، فلانے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، یہ شیطان ہے جو بس عقل انسان ہے، یہ وسوسہ پھیلانے والے ہیں، یہ فرقہ واریت پھیلانے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ یہ جو فتنہ اور یہ فرقہ واریت کی ہواؤں کو پھیلانا ہے، یہ قتل سے زیادہ شدید اور سخت گناہ ہے۔ تو ان چیزوں سے بچا جائے۔ اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ موٹی سی مثال جو میں نے آپ کو مسجد زرار والی بتائی ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھا جائے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ یہ جو آیت ہے 113 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدة وعدها ایاہ ولما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ ہوا یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب نے ساری زندگی میرے نبی کی حفاظت کی، ساری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر زندگی بھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حفاظت اور سائبان بنے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا تھی اور بڑا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت ہوا کرتی تھی کہ کس طرح سے میرے چچا مسلمان ہو جائیں، یہ کلمہ پڑھ لیں، ایمان لے آئیں، تو مجھے ان کی سفارش کا موقع مل جائے گا، یہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ جب مرض وفات کا وقت قریب آیا، مرض وفات کا،
تو آپ علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ اگر اس وقت میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تو نجات پا جائیں گے، اور اگر اب بھی کلمہ نہ پڑھ سکے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس حالت میں آپ علیہ السلام اپنے چچا کے پاس پہنچے، مگر وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ابو جہل بھی ہے، عبداللہ بن امیہ جیسے بدبخت سردار بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے چچا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، میں آپ کی بخشش کے لیے کوشش کر لوں گا۔ مگر ابو جہل بول اٹھا، کیا آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ اپنے ابا کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا چچا جان کلمہ پڑھ لیں، میں آپ کے لیے سفارش کر دوں گا، مگر ہر مرتبہ ابو جہل یہی بات کرتا، یہاں تک کہ آخری کلام میں ابو طالب نے بھی کہہ دیا میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، میں اپنے باپ داداؤں کا دین نہیں چھوڑ سکتا، اگر میں نے چھوڑ دیا لوگ کیا کہیں گے کہ بھتیجے کی بات مان لی، موت کے خوف سے بھتیجے کے دین پر ایمان لے آئے، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ کر دیں، میں اپنے چچا کے لیے توبہ استغفار کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دی، یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ما کان للنبی والذین آمنوا، کہ ایمان والوں کے لیے اور نبی کے لیے جائز نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کریں، ایمان والوں کے لیے اور نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعا کریں، وَلَوْ كَانَ أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کے قرابت داری کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کے ساتھ خون کا تعلق کیوں نہ ہو، کیوں کب دعا نہ کریں؟ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، جب ان پر کھل چکا ہو کہ یہ جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے، اور ایمان پر نہیں کفر کے اوپر ان کا انتقال ہوا ہے، تو ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا کوئی نہیں کی، اور آپ علیہ السلام نے اس کے بعد دعا کو ترک کر دیا۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے چچا نے میری چونکہ خدمت بہت زیادہ کی ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ میرے کام میں لگے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو سب سے ہلکا عذاب دیں گے، قیامت میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا اور ان کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔ تو بہرحال جنت میں جانے کا جو ویزا ہے، جنت میں جانے کے لیے جو یہ سب سے بنیادی اہم چیز ہے وہ کلمہ ایمان ہے، وہ ایمان کا لے کر آنا ہے۔ انسان ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں داخلہ ضرور فرما دیں گے۔ تو ایمان لانا یہ کلمہ جنت میں داخلے کے لیے شرط اول ہے۔ آگے چل کر سورہ توبہ کا جو سب سے اہم واقعہ اور بڑا ضروری اور اہم جو واقعہ پیش آیا ہے وہ 3 صحابہ کرام کی سچی پکی توبہ کا ہے۔ یہ واقعہ میرے آپ کے لیے بھی ہے، یہ واقعہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے کہ انسان غلطی کرے تو توبہ کیسے کرتا ہے، انسان غلطی بھی کر لے تو توبہ کیسے کی جاتی ہے۔ یہ توبہ کا ایک سچا پکا ایک داستان اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ہمیں سنا رہے ہیں۔ یہ جو آیات ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ہوا یہ تھا کہ بہت سارے تو لوگ غزوہ تبوک میں اپنی منافقت کی وجہ سے رہ گئے، ایمان ہی کچا تھا، یا بہت سارے منافقین تھے، کچھ مسلمان بھی تھے جو اپنی سستی، کاہلی اور کھیت کھلیان میں کام کرنے کی وجہ سے رہ گئے۔ اور جب یہ رہ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب آپ علیہ السلام مکہ مدینہ منورہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے بجائے حیلے بہانے کرنے کے، کوئی عذر پیش کرنے کے، سچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ ذکر کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری ہیں، اور ان کا قصہ وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ یہ 3 حضرات تھے،
ایک کا نام تھا حضرت کعب بن مالک، نمبر 2 مرارہ بن ربیع، یہ آپ نے یاد رکھنے تاکہ واقعہ سمجھنے میں آسانی ہو، نمبر 3 ہلال بن امیہ، یہ تینوں انصاری بزرگ تھے، انصاری صحابی تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک بھی تھے۔ اس سے پہلے بدر کا، احد کا کتنے واقعے پیش آئے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری جنگوں میں شریک بھی رہتے تھے، مگر اس وقت اتفاقی طور پر ان سے ایسی لغزش ہوئی، اور جب جیسے منافقین نہیں جا سکے تو یہ بھی نہیں جا سکے، اور جب یہ واپس ہوئے ہیں تو ان کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور جھوٹے ہیلے بہانے کر معافی مانگ لیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیلے بہانوں کرنے والوں پر کوئی عتاب نہیں کرتے، کوئی غصہ نہیں ہوتے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک چیز اور ذکر کر دوں میں آپ کو نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی غزوات میں کہ جب بھی مدینہ منورہ سے نکلتے تھے اپنے ارادے کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھپا کے رکھتے تھے کہ کس سمت میں مجھے جا کر جہاد کرنا ہے تاکہ جنگی راز فاش نہ ہو جائے۔ جنگی راز کی حفاظت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو چھپایا کرتے تھے۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ اس سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی قیمتی چیزوں کو، جن کو فاش کر دینے سے، ظاہر کر دینے سے خطرہ پڑ سکتا ہے، ان چیزوں کو چھپا لینا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا رہے ہیں تو ہم انسانوں کو ایسی باتیں کہ جن کا ظاہر کرنا خطرے میں ہے تو چھپا لینا چاہیے، ان کو چھپا لینا چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی نہیں بتایا کرتے تھے۔ ہاں، جب تبوک کا موقع آیا تو چونکہ یہ جہاد کئی وجہ سے الگ تھا، اس میں گرمی بہت زیادہ سخت تھی، تنگ دستی کا حال اور عالم تھا، سفر بڑی دور کا تھا، دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ جہاد کی تیاری کریں اور جہاد کے لیے تیار رہیں۔ اس جہاد میں شریک ہونے والوں کی تعداد جو مسلم شریف کے اندر آئی ہے وہ 10,000 سے زائد تھی، اور حضرت معاذ سے تو جو روایت، ہم اس جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 30,000 تھے، اور جہاد میں نکلنے والوں کی فہرست بھی نہیں لکھی گئی، اس لیے کہ جو پہلے جہاد میں جایا کرتے تھے سب کی فہرست بنائی جاتی تھی، اس موقع پر کوئی فہرست نہیں بنائی گئی۔ تو کچھ لوگوں کو جو منافقین تھے موقع مل گیا کہ ہمارا نام تو لکھا نہیں جائے گا، یوں ہم حیلے بہانوں سے بچ جائیں گے۔ تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلے ہیں، یہ وہ وقت تھا، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، باغات والے ان میں مشغول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں میں سفر کی تیاری کا اعلان کر دیا، اور جمعرات کے روز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور سفر کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ جمعرات کا دن پسند کرتے تھے، خواہ وہ سفر جہاد کا ہو یا کسی دوسرے مقصد کا ہو۔ عام طور پر میرے نبی جمعرات کے دن سفر کی ابتدا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں حضرت مالک، میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں۔ اب یہ لشکر نکل چکا ہے، لشکر مدینہ منورہ سے اپنی آب و تاب کے ساتھ چل پڑا ہے، تو حضرت مالک کہتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں، مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا۔ میں دل میں کہتا تھا میں جہاد پر قادر ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، مگر یوں ہی روز کل کر دوں گا، وہ میری کل نہیں آئی، میں ٹالتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے چل پڑے۔ پھر بھی میرے دل میں آتا رہا کہ میں روانہ ہو جاؤں گا اور کہیں راستے میں مل جاؤں گا، اور کاش کہ میں ایسا کر لیتا، مگر افسوس کی بات کہ میں ایسا نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں مدینہ منورہ میں کہیں جاتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینہ میں یا تو صرف وہ لوگ نظر آ رہے تھے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، جو پکے منافق تھے، یا پھر ایسے معذور تھے جو سفر کے قابل ہی نہیں تھے۔
دوسری طرف پورے راستہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خیال کہیں بھی نہیں آیا، کہیں راستے میں حضور نے میرے بارے میں نہیں پوچھا۔ جب تبوک میں پہنچ گئے، اس وقت آپ علیہ السلام نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک کہاں ہیں، وہ کہاں گئے؟ تو بنی سلمہ کے لوگوں میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ، اب ان کے پاس مال آ چکا ہے، ان کے پاس عمدہ سواریاں ہیں، اچھے لباس ہیں، ان کی مال و دولت نے ان کو جہاد میں نکلنے سے روک دیا۔ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا کہ تم نے یہ بری بات کہی، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نے مالک میں سوائے خیر کے کبھی کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ یہاں پہ ہمیں یہ بھی ذرا غور کر لینا چاہیے، اگر ہمیں کسی انسان کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ اچھا ہے اور مجمم ہے، کوئی اس کی برائی کر رہا ہو، کوئی اس کے بارے میں بدگمانیاں پھیلا رہا ہو، تو ہمیں اس کا دفاع کرنا ہم پر فرض ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، یہاں پر ایک صحابی ان کے بارے میں بدگمانی والی رائے قائم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کا مال و دولت نے روک رکھا ہے۔ تو معاذ بن جبل جرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے آج تک سوائے خیر کے اور میں کچھ نہیں دیکھا ہے، سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت کعب کا بیان فرماتے ہیں، جب مجھے یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی، اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر بتا کر تیار کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کر دیتا کہ جس کے ذریعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے نکل جاتا، اور اس کے لیے اپنے اہل اور دوستوں سے بھی مدد لیتا۔ میرے دل میں یہ خیالات وساوس گھومتے رہے، یہاں تک کہ جب یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ رہے ہیں تو خیالات نے میرے دل میں گھر ڈال لیا، اور یہ جو وسوسے تھے میرے دل سے ختم ہو گئے، اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ علیہ السلام کی ناراضگی سے کسی ایسی بنیاد پر نہیں نکل سکتا جس میں جھوٹ ہو۔ اس لیے میں نے سچ سچ بولنے کا عزم کیا کہ مجھے صرف میرا سچ ہی نجات دلا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حسب عادت چاشت کے وقت یعنی صبح کو آفتاب کچھ بلند ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اور آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر سے واپسی پر مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے، 2 رکعتیں پڑھتے، پھر حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تھے، پھر وہاں سے باقی بیویوں کے پاس ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اسی عادت کے مطابق آپ علیہ السلام پہلے مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر مسجد میں بیٹھ گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین جن کی تعداد 80 کے قریب تھی، میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمیں فلاں مجبوری نے روک لیا۔ جھوٹے تھے نا منافقین، اللہ کی قسم ہم نے فلاں کام نے روک لیا، ہمارے گھر میں کوئی تھا نہیں، ہم مجبور تھے، بے بس تھے، مختلف قسم کے عذر پیش کرنے لگے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری قول و قرار اور قسموں کو قبول کر لیا اور ان کو بیعت کر لیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور ان کی اندر کی کیفیات کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ پتہ تھا منافقین، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب انسان قول و قرار کر لے، قسمیں کھا لے، تو ہمیں ظاہری طور پر فیصلہ کر کے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، باقی اللہ کا معاملہ وہ جانے اور اللہ جانے۔ جب جھوٹی قسموں کے کھانے پر میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو معاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جاؤ تم چلے جاؤ، اب تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تو اسی حالت میں یہ تو جھوٹی قسمیں کھا کر منافقین معافی تلافی کروا کے چلے گئے۔ اسی حالت میں حضرت کعب کہتے ہیں میں حاضر ہوا اور چلتے چلتے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم کیا جیسے کوئی ناراض آدمی پہ تبسم کرتا ہے، جیسے انسان غصے میں ہو اور مسکرا دے، اس طرح کا مسکرائے میرے نبی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ انور کو پھیر لیا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے چہرہ مبارک کیوں پھیرتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے کبھی نفاق نہیں کیا، میں نے دین کے معاملے میں کبھی کوئی شک و شبہ نہیں کیا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی۔ آپ نے فرمایا
پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے تھے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین ہے میں کوئی نہ کوئی بہانہ پیش کر کے اس کی ناراضگی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے باتیں بنانے میں بہت مہارت ہے، لیکن قسم اللہ کی ذات کی میں نے سمجھ لیا ہے اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے وقتی طور پر تو آپ کی ناراضگی سے بچ جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ پر حقیقت حال کو کھول دے گا اور آپ بھی ناراض ہو جائیں گے، اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن اگر میں نے سچ کہا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں کسی وقت بھی مالی اور جسمانی طور پر اتنا طاقتور پیسے والا نہیں تھا جتنا اس وقت تھا۔ جتنی فراوانی آسانی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس موقع پر عطا کی تھی کبھی کسی موقع پر عطا نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے تو سچ بولا ہے، اس نے تو سچ بول دیا۔ پھر فرمایا اچھا جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ فرما دے۔ میں یہاں سے اٹھ کر چلا تو بنو سلمہ کے چند آدمی میرے پیچھے لگے اور کہنے لگے اس سے پہلے تو تمہارے علم میں ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تم نے پہلا گناہ کیا ہے، یہ تم نے کیا بے وقوفی کی؟ اس وقت کوئی عذر پیش کر دیتے، کوئی بہانہ بنا لیتے جیسا دوسرے متخلفین دوسرے پیچھے رہنے والوں نے پیش کیا، اور تمہارے گناہ کی معافی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ اور استغفار کافی تھی۔ بخدا یہ لوگ مجھے بار بار ملامت کرتے رہیں، یہاں تک کہ میرے دل میں بھی خیال آ گیا کہ میں لوٹ جاؤں اور پھر جا کر عرض کروں کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ غلط تھی، میرا عذر صحیح موجود تھا۔ مگر پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے ایک گناہ کے دو گناہ نہ بناؤں، ایک گناہ کے دو گناہ نہ بناؤں، ایک گناہ تو پیچھے رہ جانے کا، دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا، یہ میں نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ پیچھے رہنے والوں میں میرے ساتھی کوئی ساتھیوں میں سے بھی ہے جنہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ دو آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کر لیا ہے، اور ان کو بھی وہی جواب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے جو تمہیں دیا ہے کہ اللہ کے فیصلے کے انتظار کرو، اللہ کے فیصلے کے انتظار کرو، تم نے سچ بولا، اب تمہاری توبہ کے متعلق اللہ ہی فیصلہ فرمائیں گے، جاؤ جا کر انتظار کرو۔ یہ دو کون تھے؟ ایک کا نام مرارہ بن ربی تھا، دوسرے کا ہلال بن امیہ۔ یہ مالک جوان تھے، مالک ذرا جوان تھے، اور یہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی یہ ذرا بوڑھے تھے۔ اب آپ کو ایک یہاں بات بتاؤں، ابن ابی حاتم نے لکھا ہے کہ ان حضرات کے پیچھے رہنے کی وجہ کیا بنی، یہ اللہ کا حکم پورا کیوں نہ کر سکے، پیچھے رہنے کی وجہ کیا بنی؟ ان میں سے جو مرارہ تھے ان کے پیچھے رہنے کا سبب تو ان کا باغ بنا جس کا پھل پکا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے اس سے پہلے بہت سارے غزوات میں شرکت کی ہے، اگر اس سال جہاد پر نہ گئے تو کیا جرم ہے؟ اس کے بعد جب اپنے گناہ پر متنبہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ یہ اپنا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا۔ تو یہ باغ جو ہیں، کھیتی، فصلیں، ان کو فرائض پورا کرنے سے روکتی رہیں۔ ہمیں بھی یہ چیزیں روکتی ہیں، ہماری بھی کھیت کھلیان، دکانیں، فصلیں، چیزیں ہمیں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے روکتی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عتاب اتار سکتے ہیں نا، اور ان کی توبہ اب دیکھیں آگے کیسے قبول ہوتی ہے، اور کتنے پاپڑ ان لوگوں کو بیلنے پڑتے ہیں تب جا کے ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو ہم جو ہیں وہ کبھی فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی حج کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اپنے کام کاج کی وجہ سے، کہ ہمارے تو آفس کے کام ہیں، ہمارے دکانوں کے کام ہیں، ہمارے کھیت کھلیانوں کے کام ہیں۔ تو ان صحابی کے کھیت کے کاموں نے ان کو جہاد سے روک دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ سزا سنائی۔ دوسرے بزرگ کون تھے؟ ہلال بن امیہ۔ ان کو کس چیز نے روکا؟ ان کے اہل و عیال، بیٹے بیٹیاں ذرا دور دور رہا کرتے تھے۔ جب یہ جہاد کا موقع آیا ہے تو ان کے سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے، سارا کنبہ قبیلہ اکٹھا تھا۔ تو کنبہ قبیلہ اکٹھا ہوا، دل میں یہ خیال آیا کہ بڑے عرصے کے بعد سارا کنبہ قبیلہ اکٹھا ہوا ہے، تو اس دفعہ اگر میں جہاد پہ نہ جاؤں تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے
تو بعد میں پھر شرکت کر لیں گے, اللہ سے معافی مانگ لیں گے, گھر والوں کے ساتھ وقت گزار لیں. ہم بھی ایسا کرتے ہیں, سارے گھر والے اکٹھے ہو جائیں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, سارے گھر والے اکٹھے ہو جائیں تو اور پتہ نہیں کون کون سے ہم غلط کام کر بیٹھتے ہیں. ہم کہتے ہیں مہمان آگے, گھر والے آگے, چلے نمازوں کو پھر پڑھ لیں گے, فرائض چھوڑ دیتے ہیں. تو کسی کی وجہ سے بھی اپنے فرائض کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. ان صحابہ نے اپنے گھر والوں کے ملنے ملانے کے چکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت نہ کی. اللہ تعالیٰ نے عتاب اتار دیا اور بڑی سخت قسم کے سزا ان کو دی گئی ہے. اور وہ حضرت کعب بن مالک کا تو آپ کو بتا دیا کہ ان کے مال و دولت نے اور سستی نے روک لیا. ان کے پاس چونکہ عمدہ سواریاں تھیں, ان کے پاس گھوڑے تھے, مال و دولت تھا, تو یہ کہا کرتے تھے کل کر لوں گا, کل چلا جاؤں گا. مسلمان پیدل چل رہے ہیں, غزوہ تبوک تک پہنچنے میں مہینہ لگ سکتا ہے, میں کل چلا جاؤں گا, کل چلا جاؤں گا, پھر نکل جاؤں گا, تیز سواری پہ جلدی پہنچ جاؤں گا. تو سستی نے روک لیا. تو ہمیں بھی بہت سارے کاموں کو کرنے سے سستی روکتی ہے. ہم سستی میں آ کر بہت سارے کام نہیں کر پاتے, بہت سارے کاموں سے رک جاتے ہیں, اور وہ ہماری کل کوئی نہیں آتی, کام نکل جاتا ہے. تو یاد رکھیں, سستی میں یہ سوچ کے کہ پھر روزہ رکھ لیں گے, پھر حج پہ چلے جائیں گے, پھر عمرے پہ چلے جائیں گے, بڑھاپا آئے گا تو پھر خیر کے کام کر لیں گے, ابھی جوانی ہے رہنے دیں کوئی بات نہیں ہے, پھر نیکیاں کر لیں گے. تو کل کوئی نہیں آتی ہے کسی کی, کل کوئی نہیں آتی ہے. جب اتنے بڑی صحابی کی کل کوئی نہیں آ رہی اور شیطان نے ان کو ورغلاوے میں ڈال کر پھسلا دیا, سستی میں لگا دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جانے سے رہ گئے, اللہ تعالیٰ نے عتاب اتارا. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے, ان سے یہ عمل کروایا ہے تاکہ ہمارے سامنے نمونہ آ جائے, ہمارے سامنے مثالیں آ جائیں. عام طور پر انسان کو دین پر چلنے سے تین چیزیں روکتی ہیں, وہ تینوں چیزیں یہاں پر آ گئی. عام طور پر انسان کو دین پر چلنے سے اس کی آل اولاد روکتی ہے, یہ آل اولاد روکتی ہے. جیسا کہ حضرت ہلال بن امیہ کو ان کے خاندان کے لوگوں نے, کنبے قبیلے والوں کے آنے نے اللہ کے راستے میں جہاد سے نکلنے سے روک دیا. ہمیں بھی ہماری آل اولاد بہت سارے کاموں سے روک دیتی ہے. نمبر 2, انسان کو روکتا اس کا مال و دولت, اس کی دکانیں, مکانیں, اس کی فیکٹریاں, جابز. وہ یہ سمجھتا ہے اگر میں دین پر چلوں گا, یہ فرائض پورے کروں گا تو میری جاب کا کیا بنے گا, میرے کاروبار کا کیا بنے گا, میرے بزنس کا کیا بنے گا. ہاں, بزنس کا جو بنے سو بنے, لیکن نہیں کرے گا دین پر, اللہ ضرور ناراض ہوں گے, اللہ اس کے اندر بے برکتی بھی ڈال دیں گے. تو دوسری چیز انسان کو جو روکتی ہے وہ اس کی پیسہ, جابز, بزنس, کھیت کھلیان, یہ روکتے ہیں. اور تیسری چیز انسان کو روکتی ہے اس کی سستی اور غفلت. کہتا کل کر لوں گا, پھر کر لوں گا, ابھی ہمارے پاس وسائل ہیں, عمر ہے, پھر ہم یہ خیر کے کام کر لیں گے. جیسا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی سستی اور غفلت نے رکوا دیا. تو یہ چیزیں تین ہمیں بھی روکتی ہیں. تین کے علاوہ کوئی چوتھا سبب نہیں ہے. نمبر 1 مال و دولت ہے, نمبر 2 غفلت اور سستی ہے, نمبر 3 اہل و عیال ہے. تو یہ اصل تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنا رہے ہیں. صحابہ کو تو اللہ نے معاف کر دیا, ان کی تو لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی اتار دیا تھا, لیکن ہمیں سنانے, سمجھانے, بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قیامت تک کے لیے زندہ اور جاوید رکھ دی ہیں. پھر کیا ہوا, آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ ان تینوں کے ساتھ نہ تو سلام کیا جائے, نہ کلام کیا جائے, نہ ان کو کوئی سلام کرے گا, نہ ان سے کوئی بات کرے گا. حضرت کا فرماتے اس وقت ہم تو سب مسلمانوں سے بدستور محبت کرتے تھے, مگر سب کا رخ ہم سے پھر گیا. ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ اب تو ہمارا یہ حال ہو گیا تھا, روایت میں ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے تو کوئی ہم سے کلام نہ کرتا, کوئی سلام نہ کرتا. ہم کسی کو سلام کرتے تو کوئی ہمیں ہمارے سلام کا جواب نہ دیتا. اس وقت ہماری دنیا بالکل بدل گئی. ایسا لگنے لگا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے, نہ ہمارے باغ رہے, نہ مکان ہیں جو جن میں ہم پہلے رہتے تھے, سب اجنبی لگنے لگے ہیں. مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی اگر میں اس حال میں مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جنازہ بھی نہ پڑھائیں گے. یا خدا نہ خواستہ اس عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے, میں عمر بھر اسی حالت میں ذلیل و رسوا ہوتا رہوں گا. اس کی وجہ سے میرے لیے ساری زمین بیگانی ہو گئی, سب ویران نظر آنے لگا.
لگا۔ اسی حال میں ہم پر 50 راتیں گزر گئیں۔ 50 راتوں میں نہ کسی نے بولا، نہ باتیں کی، نہ کوئی سلام کا جواب دینے والا۔ اسی زمانہ میں فرماتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھی مرارہ اور ہلال تو شکستہ دل ہو کر گھر میں بیٹھ گئے اور دن رات روتے رہتے تھے، لیکن میں جوان آدمی تھا، باہر بھی نکلتا تھا، چلتا پھرتا بھی تھا، نماز میں بھی سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا تھا، بازار میں بھی گھومتا پھرتا تھا، مگر نہ کوئی مجھ سے کلام کرتا، نہ میرے سلام کا جواب دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نماز کے بعد حاضر ہوتا اور سلام کرتا تو دیکھا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جواب سلام کے لیے حرکت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا تو نظر چرا کر آپ کی طرف دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی میری طرف دیکھتے ہیں، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ رخ انور کو پھیر لیتے ہیں۔ جب لوگوں کی یہ بے وفائی دراز ہوئی تو ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی قتادہ کے پاس گیا جو میرے سب سے زیادہ دوست تھے۔ میں ان کی باغ میں دیوار پھلانگ کر داخل ہوا اور ان کو سلام کیا۔ میں نے کہا خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا قتادہ کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ اس پر قتادہ خاموش رہے، سکوت اختیار کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں نے بار بار سوال کیا، دہرایا، چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا اللہ جانتا اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ میں رو پڑا اور اسی طرح دیوار پھاند کر باہر آ گیا۔ اس زمانہ میں پھر شیطان نے مجھ پر وار کیا۔ شیطان نے کیا وار کیا کہ مدینہ منورہ کے بازار میں جا رہا تھا، اچانک ملک شام کا ایک نبتی شخص جو اپنا سامان تجارت فروخت کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا ہوا تھا، وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا بتاؤ کعب بن مالک کا کون بتائے گا، کعب کا کون پتہ بتائے گا۔ لوگوں نے مجھے دیکھ کر اشارہ کر دیا۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھے غسان کے بادشاہ کا خط دیا جو ریشمی رومال میں لپٹا ہوا تھا اور جس میں لکھا تھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بے وفائی کی ہے اور آپ کو دور کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھا ہے۔ تم اگر ہمارے یہاں آنا پسند کرو تو آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے، جو مانگو گے دیں گے، جو مطالبہ کرو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ جب میں نے یہ خط پڑھا تو کہا یہ ایک اور امتحان آزمائش آ گئی کہ کافر بھی مجھ پر دلیر و طمع کرنے لگے کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ یہ خط لے کر میں آگے بڑھا اور تندور میں جا کے اس میں آگ لگا دی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں جب 50 سے 40 راتیں گزر چکی تھی، 50 میں سے 40 راتیں گزر چکی تو اچانک دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد خزیمہ بن ثابت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک قاصد خزیمہ بن ثابت میرے پاس آ رہے ہیں اور آ کر یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم سب اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں، کیا کروں؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، عملاً ان سے الگ ہو جاؤ۔ اسی طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیوں کو بھی دے دیا گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے میکے چلی جاؤ اور میں وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے۔ ہلال بن امیہ کی اہلیہ خولہ، یہ خولہ ان کی بیوی تھی، یہ حکم سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلال تو بڑے بوڑھے اور ضعیف ہیں، ان کا تو کوئی خادم بھی نہیں ہے، مجھے ان کی خدمت کی اجازت دیجیے، مجھے ان کی خدمت کی اجازت دیجیے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ تم بھی اپنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت منگوا لو کہ بیوی ساتھ رہے، آپ کی خدمت کرتی رہے۔ میں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اسی حال میں یہ 10 دن اور گزر گئے۔ اب ہمارے دن رات ہیں کہ کٹتے نہیں تھے، دن تکلیف کے اندر سارا دن روتے روتے گزار دیتے، رات جو ہے روتے روتے گزر جایا کرتی تھی۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیں کہ وہ ہستیاں جن کا جینا مرنا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتے تھے، اور وہی نبی سامنے ہے
وہی سامنے ہے، لیکن آپ نہ سلام کر رہے ہیں نہ کلام کر رہے ہیں۔ آج کے عارضی رشتوں میں کہاں ایک نبی اور ایک امتی کا رشتہ، کہاں ایک صحابی اور ایک نبی کا رشتہ، اور کہاں یہ آل اولاد کے چھوٹے اور ٹوٹ جانے والے تعلق اور رشتے۔ لیکن اگر ایک گھر ہونا آپ اندازہ لگے، ایک گھر میں ایک چہیتی ماں اپنی بیٹی سے، یا ایک چہیتا بیٹا اپنے باپ سے یا ماں سے وہ ناراض ہو جائے، ایک ہی گھر میں رہیں اور بہت زیادہ پیار محبت ہو کہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر ان کے دن رات نہ گزرتے ہوں، اور ایک ہی گھر میں وہ نہ سلام کریں نہ کلام کریں نہ کسی سے بات چیت کریں، تو بتائیں یہ دنیا کیسی لگے گی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی باوجود ان کے پاس سب کچھ تھا، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، ان کے جی گھٹنے لگے ہیں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا، اور یہ گمان کرنے لگے کہ اب تو ہمیں اللہ کے سوا کہیں پناہ نہیں ملے گی، اللہ کے سوا کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ تو ایسی حالت تھی ان صحابہ کی، اور اتنی بڑی سزا، شاید مرنا آسان تھا، شاید دنیا سے چلے جانا آسان تھا، لیکن اتنی سخت سزا تھی، جس سے ملتے تھے کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نظریں ملاتے تو حضور اپنے رخ انور کو پھیر لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابہ کوئی جواب نہیں دیا کرتے تھے، اپنے بالکل پرائے ہو گئے، بالکل پرائے ہو گئے۔ تو حضرت 50 راتیں پوری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کے حصہ میں ہماری توبہ والی آیات اتر آئیں۔ جب توبہ والی آیات اتری ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اتار دی ہیں، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ رات کے حصے میں اتری ہیں تو حضرت ام سلمہ اس وقت وہاں موجود تھیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو کعب بن مالک کو اس کی خبر پہنچا دی جائے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو ابھی لوگوں کا ہجوم ہو جائے، رات کی نیند مشکل ہو جائے گی۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں 50ویں رات کی صبح تھی، صبح میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، اور حالت وہ تھی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ مجھ پر میری جان اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو چکی تھی۔ اچانک میں نے سیلا کی پہاڑ سے کسی چلانے والی آدمی کی آواز سنی، جو آوازیں بلند کہہ رہا تھا اے کعب تمہیں خوشخبری ہو، اے کعب تمہیں بشارت ہو۔ محمد بن عمر کی روایت میں یہ بلند آواز سے کہنے والے ابو بکر تھے۔ ابو بکر صدیق نے پہاڑ پہ چڑھ کے زور سے آوازیں لگائیں اے کعب تجھے خوشخبری ہو، مبارک ہو۔ تو حضرت کعب کو خوشخبری سنانے کے لیے بھی 2 آدمی دوڑ پڑے، اور ان 2 لوگوں نے جو خوشخبری سنائی ہے، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کپڑے پہنے ہوئے تھے اتار کر بطور خوشخبری کے انہیں دے دیے، اور کعب فرماتے ہیں یہ آواز سن کر میں سجدے میں گر گیا اور انتہائی خوشی کے مارے رونے لگا۔ مجھے معلوم ہو گیا اب اللہ نے آسانی اتار دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی۔ ان سب طرف سے ہم تینوں کو مبارکبادیں ملنے لگیں۔ بعض لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر پہنچے، بعض جو ہے وہ پہاڑوں سے آوازیں دینے لگے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا تو لوگ جوک در جوک مجھے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے۔ کعب فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں داخل ہوا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ مجھے دیکھ کر سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے، میری طرف لپکے، مجھ سے مصافحہ کر کے قبول توبہ پر مبارکباد دی۔ طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولتا، جب میں نے رسول اللہ کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ آپ نے فرمایا اے کعب تجھے خوشخبری ہو، تمہیں
جب سے تیری ماں نے جنا ہے آج کا دن تیرے لیے سب سے مبارکباد اور برکت والا دن ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ توبہ کا حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حکم اللہ کا ہے، تم نے سچ بولا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچائی کو ظاہر فرما دیا۔ جب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھا تو عرض کیا یا رسول اللہ، میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے سب مال و متاع سے نکل جاؤں، سب کا سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں صحابی کہ میری توبہ کی شکل یہ ہے کہ میں اپنا سارا سرمایہ جو میرے پاس ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کچھ مال اپنی ضرورت کے لیے رہنے دو، یہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اچھا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے اس سے بھی انکار فرمایا۔ میں نے پھر 1/3 مال کی اجازت مانگی تو آپ نے اسے قبول فرما لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے، اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں گا کبھی سچ کے سوا کوئی کلمہ نہیں بولوں گا۔ پھر فرمایا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا، الحمدللہ آج تک کوئی کلمہ جھوٹ میری زبان پر نہیں آیا، کوئی جھوٹی بات میری زبان پر نہیں آئی، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ باقی زندگی بھی مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے۔ کہا فرماتے خدا کی قسم اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا، جھوٹ سے پرہیز کیا، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جس طرح دوسرے جھوٹی قسمیں کھانے والے ہلاکت میں پڑ گئے، جن کے بارے میں قرآن کریم نے پھر آیتیں اتاری۔ تو بہرحال یہ ایک تفصیلی قصہ تھا جو میں نے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سنایا اور بتایا ہے۔ اس قصے کے کچھ فوائد ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ ذکر کر دوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں توبہ کی شکلیں رکھی ہیں، توبہ کی شکلیں رکھی ہیں، عجیب توبہ لوگ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرنے والوں کی بڑی قدردانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں دیکھا جائے گا، جو ہوگا وہاں دیکھ لیں گے، وہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہم سے تو دنیا کی آگ بھی برداشت نہیں ہوتی، حشر کی آگ، قبر کی آگ، جہنم کی آگ بالکل برداشت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کے اندر آگ جلائی ہے نا، دنیا کی آگ کو 70 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے یہ جہنم کی آگ، حشر کی آگ اتنی سخت ہے، اگر انسان کو اس آگ میں سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو انسان مزے سے بستر لگا کر سو جائے، انسان مزے سے بستر لگا کر سو جائے۔ ہم اپنا سب کچھ بعد میں نہیں ہوگا، دیکھتے نہیں ہیں، جوانی میں صحت ہوتی ہے، بڑھاپے میں جا کے جب بیماری لگ جائے تو پھر صحت کا زمانہ یاد آتا ہے، جوانی کا زمانہ یاد آتا ہے، پھر وہ بڑھاپے میں تھوڑا سر درد بھی ساری رات نہیں سونے دیتا، ساری رات کی نیندیں چین غارت ہو جاتا ہے۔ تو کل کی پریشانیاں وہ بہت خطرناک ہیں، آج ہی اپنے معاملات کو صاف کر لینا چاہیے۔ صحابہ کے اندر یہی خوبی تھی، اگر گناہ ہو جاتا فوراً توبہ تائب ہو کر اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جایا کرتے تھے کہ ہم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اللہ کو جواب نہیں دے سکتے، ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، ہم جہنم کا ایندھن نہیں بن سکتے۔ ان کی یہ خوبیاں تھیں۔ اس سے آپ کو میں چلے ایک واقعہ سنا دوں۔ ایک صحابیہ تھی قبیلہ غامدیہ کی، ان سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا، بدکاری ہوئی، تو بدکاری کے بعد پیٹ میں اور بچہ بھی آ گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیں، مجھے پاک کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ مجھ سے بدکاری ہو گئی اور یہ ایک اولاد بھی پیٹ میں پل رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور کو پھیر لیا، وہ دوسری طرف سے آ گئی، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام معاف کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ واپس چلی جائیں، کسی طریقے سے سزا سے بچ جائیں، وہ دوسری طرف آ گئی، دوسری طرف آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیں، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی، میں اللہ کو جواب نہیں دے سکتی، مجھے دنیا میں پاک کر دیں۔ حضور نے پھر چہرہ انور کو پھیر لیا، وہ پھر سامنے سے آ گئی، پھر 4 دفعہ آئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اولاد کو پیدا کر کے آنا، پھر تمہارا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اب دوست ہم تو 2 منٹ میں اپنی سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں، گناہ کیا 5 منٹ کے بعد بھول جاتے ہیں کہ یہ گناہ بھی ہے۔
یہ خاتون یہ 9 ماہ تک بچے کو پیٹ میں پال کے اس کو پیدا کر کے پھر آ گئیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھ پر شرعی سزا نافذ کریں، مجھے کوڑے لگائیں۔ حالانکہ 9 مہینوں میں تو انسان سب کچھ بھول بھال جاتا ہے، لیکن یہ عجیب صحابیاں تھیں کہ کچھ بھی نہیں بھولیں اور اللہ سے اپنا معاملہ دنیا میں صاف کروانا چاہ رہی تھی۔ یا رسول اللہ مجھے کوڑے لگائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بچے کو پہلے کھلانے پلانے کے قابل کر دو پھر آنا۔ 2 سال کی اور مہلت دی۔ اب دیکھیں 2 سال میں تو انسان ویسے روز توبہ کر کر کے اللہ سے اپنی معافی منگوا لیتا ہے اور بھلوا دیتا ہے، اور وہ اس کے زخم ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ 2 سال کے بعد وہ خاتون پھر آئیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں نوالا ہے اور یہ کھانا پینا خود سے شروع ہو گیا، خود سے شروع ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ گڑھا کھود کے اس کو سزا دی جائے۔ بچہ لے لیا گیا، اس خاتون کو گڑھے میں ڈال کے جب پتھر مارے جا رہے تھے، کیونکہ شادی شدہ کوئی گناہ کا ارتکاب کرے تو شرعی سزا اس کو سنگسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو ان کو جو ہے جب پتھر مار مار کے سنگسار کیا جانے لگا تو ان کے خون کے کچھ چھینٹے وہ ایک صحابی پر گر پڑے۔ تو صحابی نے ذرا برا کلمہ کہا کہ یہ کیسے بدبودار گندے خون کے قطرے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم اس نے وہ توبہ کی ہے اگر سارے مدینہ منورہ والوں پر تقسیم کر دی جائے اللہ سب کو معاف کر دے گا، اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ تو ان کا عجیب جذبہ تھا، وہ اپنے گناہوں کو دنیا میں صاف کروانا جانتے تھے۔ صحابہ ہوں یا صحابیات، وہ اللہ کے ہاں اپنی سزاؤں کو لے کے نہیں جانا چاہتے تھے، کہ وہ جانتے تھے حشر کا میدان بڑا سخت ہوگا، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء ہوں گے، جہاں ہماری اگلی پچھلی نسلیں ہوں گی، ہمارے باپ دادا ہوں گے اور ہماری آنے والی نسلیں ہوں گی۔ ہمارے گناہ جب ان کے سامنے دکھائے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے تو ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے وہ یہ چیزیں جانتے تھے، لیکن ہم ان چیزوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمیں مرنے کا یقین کوئی نہیں ہے، ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونے کھڑے ہونے کا عملاً یقین کوئی نہیں ہے، کہ اگر ہمیں عملاً یقین ہوتا تو ہم وہ کام ہی نہ کرتے جن سے رسوائی اور ذلت اٹھانا پڑتی۔ تو گزارش کروں گا اپنے معاملات کو دنیا میں صاف کروا لیا کریں، اللہ سے پکی توبہ تائب ہوتے رہا کریں، روزانہ توبہ استغفار کا اہتمام کیا کریں، اپنے گناہوں پر شرمندگی ندامت کا آنسو بہانے کا اہتمام کیا کریں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قطرہ جو اللہ کی خوف کے اندر رویا جائے، وہ بہایا جائے، وہ جہنم کی آگ کو بجھا دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کی ملاقات کے شوق میں، اللہ کے خوف سے وہ قطرہ جو ایک مسلمان زمین پر بہا دے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنم کا ایندھن بجھا دینے کے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال ہمیں روز توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر کچھ جو فوائد تھے اس سارے واقعہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عام عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی وہ غزوات کا دشمن کے خلاف جہاد کے لیے جایا کرتے تھے تو چھپایا کرتے تھے، بتایا نہیں کرتے تھے کہ جنگی راز فاش کرنا کسی طور پر ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہاں اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا تھا تاکہ کوئی مغالطے میں نہ رہے اور سب جو ہیں وہ معاملات ٹھیک ٹھیک چلتے جائیں۔ نمبر 2، یہاں پہ جو بتایا گیا سفر کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جمعرات کا دن پسند فرمایا کرتے تھے، خواہ وہ سفر جہاد کا ہوتا یا دوسرا ہوتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اتباع سنت میں، اتباع رسول میں جب کہیں سفر پہ جانا ہو تو اگر کوئی زیادہ اہم معاملہ نہ ہو تو جمعرات کے دن کا انتخاب کریں، اللہ نے اس میں عجیب برکت رکھی ہوگی، عجیب برکت رکھی ہوگی۔ نمبر 3، انسان کو چاہیے اپنے بزرگ، اپنے مرشد، استاد، باپ کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولے، کہ اپنے بڑوں سے جھوٹ بولنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا، کسی نہ کسی طرح سے ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور جب پتہ چل جائے تو اس کا انجام پھر بہت برا ہوتا ہے، اس کی نحوستیں بہت بری ہوتی ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ اپنے بڑوں سے جن سے ہمیں اصلاح کی امید اور توقع، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چلا کسی گناہ کی سزا میں مسلمان کے بڑوں کو یہ حق ہے کہ اس شخص سے سلام اور کلام، قطع تعلقی کا حکم دے دیں۔ اگر کسی کو گناہ چھڑوانے کے لیے اس سے سوشل بائیکاٹ کر لیا جائے تو یہ بھی کسی نہ کسی حد کے اندر جائز ہے۔
کسی نہ کسی حد کے اندر جائز ہے۔ تو بہرحال یہاں پر حضرت کعب بن مالک کے گہرے دوست قتادہ کا واقعہ دیکھیں کہ کعب بن مالک اپنے دوست قتادہ کو سلام کر رہے ہیں، لیکن وہ سلام کا جواب نہیں دے رہے، کلام کر رہے ہیں، کلام نہیں کر رہے۔ اور ظاہر ہے یہ کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں تھا، نہ کسی مخالفت کی وجہ سے تھا، یہ تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تھا کہ میرے نبی نے جب کلام سے سلام سے منع کر دیا ہے، اب میں اپنے دوست سے بھی سلام اور کلام نہیں کروں گا۔ کتنی محبت تھی اور کتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ میں اتباع تھا۔ حضرت کعب کے پاس جب پھر غسان کے بادشاہ کا خط آیا اور تندور میں ڈال دیا، تو ان صحابہ کی حضور کے ساتھ دلی وابستگی دیکھیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کچے ایمان والا کوئی ہوتا تو وہ تو واپس چلا جاتا غسان کے بادشاہ کے پاس اور کہتا کہ ہاں آپ ہمیں مراعات دیں، ہمارے نبی نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ اور بادشاہ نے آفر بھی کروائی تھی، جو چاہے مرضی لے لو تمہیں دوں گا، جو چاہے مانگو عطا کروں گا۔ لیکن حضور کی محبت میں سزا کو برداشت کرنا گوارا کیا، لیکن اللہ کے دشمنوں کی طرف نہیں گئے، ہے نا۔ اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قبول توبہ نازل ہونے کے بعد ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے کعب بن مالک کو کس طرح خوشخبریاں دی ہیں، اور سلام کلام سے جو پرہیز تھے اب وہی جو ہیں آ کر ان سے گلے لگا رہے ہیں۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ محبت تھی کہ چھوڑنا بھی اللہ کے لیے اور اپنانا بھی اللہ کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں الحب للہ والبغض فی اللہ۔ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ کے لیے چھوڑ دینا۔ ہم اپنی خواہشات کے لیے کسی کو چھوڑتے ہیں، ہم اپنی ذاتی وجوہات کے لیے کسی کو چھوڑتے ہیں اور ذاتی وجوہات سے ہی کسی کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، جبکہ صحابہ اللہ نبی کو راضی کرنے کے لیے کسی کو اپنایا کرتے تھے اور اللہ نبی کو راضی کرنے ہی کے لیے کسی کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر پھر صحابہ کرام جب توبہ قبول ہوئی ہے تو سارے صحابہ کرام خوشخبریاں دینے کے لیے آگے، تو پتہ چلا کہ خوشی کے موقع پر اپنے دوستوں کو مبارکباد دینا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ پھر یہاں پر ہمیں ایک حکم یہ بھی پتہ چلا کہ کسی گناہ سے توبہ کے وقت مال کا صدقہ کرنا گناہ کے اثر کو زائل کرنے کے لیے بہتر ہے، مگر تمام مال صدقہ خیرات نہیں کر دینا چاہیے۔ 1/3 مال سے زائد صدقہ کرنا حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ ہاں انسان اگر کوئی گناہ ایسا کیا ہے تو گناہ کو زائل کرنے کے لیے مال کا خرچ کرنا یہ بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقات کا، کفاروں کا اور قضاء کا، ان چیزوں کا موقع بہ موقع حکم دیا ہے۔ اور یہاں بھی صحابی جو توبہ قبول ہو گئی لیکن اپنی طرف سے اپنے 1/3 مال کو صدقہ کر رہے ہیں، 1/3 مال کو صدقہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے وہ یہ اس واقعے کے اندر موٹی موٹی چیزیں تھیں جو میں نے بتا دی۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ کہ مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ سارے کے سارے اکٹھے جہاد میں چل پڑیں، ایک جماعت دین کے علم حاصل کرنے، سیکھنے، سکھانے کے لیے شہروں میں رہنی چاہیے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ دین کا علم سنبھالنا، بچانا کتنا اہم ہے کہ جہاد جیسا حکم جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل رہے ہیں، تب بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو شہر میں ٹھہر کر دین سیکھنے سکھانے میں لگا رہنا چاہیے کہ اگر دین سیکھنا سکھانا ختم ہو گیا تو آئندہ معاشرے کی اصلاح کیسی ہوگی، آئندہ اسلامی نفاذ کیسے ہوگا، اسلامی شریعتوں کا بتانے والا کون ملے گا۔ تو یہاں آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ میں نے عرض کیا نا کہ کتنی فضیلت ہے علم والوں کی اور اللہ تعالیٰ نے علماء کی رکھی ہے کہ مجاہدین کو جہاد میں نکلنے کا حکم ہے اور علم والوں کو حکم ہے کہ کچھ لوگ شہروں میں ٹھہر کر سیکھنے سکھانے میں لگے رہیں تاکہ جب وہ واپس آئیں تو ان کو دین سکھایا جائے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں اور علم دین کے میں نے فضائل آپ کو بتائی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طلباء ہوتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، ان کے لیے دعاؤں میں لگی رہتی ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عالم کی فضیلت کثرت سے نفلی عبادت کرنے والوں پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی فضیلت باقی ستاروں پر ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علماء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سونے چاندی کی میراث نہیں چھوڑتے ہیں، وہ تو علم کی میراث چھوڑ کے جایا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی شخص نے پوچھا بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ایک عالم تھا جو صرف نماز پڑھ لیتا تھا پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے میں مشغول ہو جاتا، دوسرا دن بھر روزہ رکھتا،
رات بھر عبادت میں کھڑا رہتا، دونوں میں کون افضل ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عالم کی فضیلت جو صرف فرائض پڑھتا تھا اور پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا تھا، بنسبت اس شخص کے مقابلے میں جو سارا دن روزہ رکھتا، ساری رات عبادت کرتا، اس کی فضیلت عالم کی عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم پر سے ایک ادنا آدمی پر ہے۔ جیسے میں اللہ کے نبی کی فضیلت تم ادنا صحابی پر ہے، کتنی بڑی فضیلت اور مقام اللہ تعالیٰ نے علم والوں کا عطا کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک فقیہ، ایک مفتی، ایک فقیہ جو فقہ کا علم رکھنے والا ہے، شیطان کے مقابلے میں 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ تکڑا اور بھاری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل بھی ختم ہو جاتا، مگر 3 عمل ایسے ہیں جو باقی رہتے ہیں جن کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، جیسے مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، رفاع عامہ کا کام کر دیا۔ دوسرے وہ علم کہ اس کے بعد بھی لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہے، کہ اس کے شاگرد تھے آگے وہ اس کو پھیلاتے رہے۔ اور تیسری نیک اولاد، نیک اولاد، صالح اولاد، وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو بہرحال بے شمار چیزیں ہیں جن کا تعلق ان صدقہ جاریہ والے عمل کے ساتھ ہے، تو ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور اس کے اندر اپنی اولادوں کو، بچوں کو، خاندان کے قابل لوگوں کو پڑھنے پڑھانے میں، عالم بنانے کے اندر ہمیں لگا دینا چاہیے۔ آگے جو ہے یہاں سورہ یونس جو ہے وہ میں آپ کو بس مختصر اس کا ذکر کر دوں، سورہ یونس کا واقعہ کیا پیش آیا۔ آگے چل کر سورہ یونس ہے، سورہ یونس کے جو بنیادی احکام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کریم کے متعلق ذکر کیا ہے، قرآن کریم کی حقانیت، صداقت کے بارے میں، اور جھٹلانے والوں کا بیان ہے، ماننے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور اسی طرح سے نصیحت کے 3 قصے ذکر کیے ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ ہارون کا قصہ ذکر کیا ہے جو سرسری پہلے گزر چکا ہے، اور تیسرا واقعہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے، جن کے نام پر یہ سورت ہے، جن کے نام پر یہ سورت ہے۔ میں آپ کو مختصراً 8-10 منٹ کے اندر یہ ذکر کر دیتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام قوم عراق کے مشہور شہر نینوا کی بستی میں تھے، اور ان کی تعداد قرآن کریم کے مطابق 1 لاکھ تھی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو اطلاع کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس نے قوم میں اعلان کر دیا، حضرت یونس کی قوم آپس میں مشورہ کیا کہ اس پر تو اتفاق ہے کہ ہم نے کبھی یونس کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے اس کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام رات اپنی جگہ پر گزارتے ہیں یا چلے جاتے ہیں۔ اگر تو رات اپنی جگہ پر گزارتے ہیں تو ہم سمجھ لیں گے کہ عذاب نہیں آئے گا، اور اگر یہاں سے چلے جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ صبح کو عذاب آئے گا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادلوں کی شکل میں ان کے سروں پر آ گیا، اور آسمانی فضا سے نیچے قریب ہونے لگا، تو ان سب کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب مارے جائیں گے۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس کو تلاش کیا، ان کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئیں اور پچھلے گناہوں سے توبہ کریں، مگر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پایا، تو خود ہی اخلاص سے نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے۔ جو طریقہ جس کو آتا تھا لگ گیا۔ بستی سے ایک میدان میں نکل آئے، عورتیں، بچے، جانور سب میدان میں جمع ہو گئے، ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور رونے دھونے میں لگ گئے اور اللہ سے توبہ استغفار کرنے میں لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس توبہ استغفار کے نتیجے میں ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور عذاب کو ٹال دیا۔ اور یہ عاشورہ کا 10 محرم کا دن تھا، عاشورہ کا دن تھا 10 محرم کا۔ ادھر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ انہیں قوم کی توبہ استغفار کا نہیں پتہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ اب لوگ مجھے جھوٹا قرار دیں گے، کیونکہ میں نے تو اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب آئے گا، اور اس قوم کے اندر یہ قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ پکڑا جاتا وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت بھی نہ پیش کر پاتا، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔
اب حضرت یونس علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ہوئی کہ عذاب نہیں آیا، حالانکہ میں نے کہا تھا عذاب آئے گا، تو میری قوم کے لوگ تو مجھے جھوٹا قرار دے کے قتل کر دیں گے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں ہر گناہ سے، مگر انسانی فطرت اور طبیعت تو اللہ نے ہر ایک میں رکھی ہے، انسان تھے وہ، ان کے اندر بھی انسانی فیلنگز تھی۔ تو یونس علیہ السلام کو تب ہی ملال ہوا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اعلان کیا، لیکن اب میں اعلان میں جھوٹا قرار پاؤں گا تو اپنی جگہ کس منہ سے واپس جاؤں، قوم کے لوگ تو میری گردن کاٹ دیں گے۔ تو اسی رنج اور غم کی پریشانی کے عالم میں انہوں نے اس شہر سے نکلنے کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ یہاں سے بحر روم کے کنارے پہنچے، وہاں ایک کشتی پر سوار ہوئے ہیں، لوگوں نے یونس علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے کشتی پر سوار کر لیا۔ اب جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی ہے تو اچانک رک گئی، نہ آگے جاتی ہے نہ پیچھے کو آتی ہے۔ کشتی والوں نے اعلان کیا کہ اس کشتی کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جب اس پر کوئی گناہگار ظالم بیٹھے گا یا کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہوگا تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ اس بس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے یا کوئی گنہگار ہے، جب تک وہ کشتی میں کشتی نہیں چلے گی وہ نکل جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گنہگار میں ہوں کہ میں اب ان کو خیال بھی آ گیا کہ وہ غلام بھاگا ہوا اللہ کی طرف سے مجھے اجازت نہیں آئی تھی اور میں وہاں قوم سے نکل گیا اپنے بشری تقاضا طبی ملال کی وجہ سے، تو وہ میں ہوں۔ تو قوم والوں نے کہا کہ آپ نہیں ہو سکتے، آپ تو بہت نیک آدمی ہیں۔ تو حضرت یونس نے کہا کہ مجھے دریا میں گرا دو، کشتی سے گرا دو، کہا نہیں آپ نہیں ہو سکتے، تو بار بار کہا کہ میں ہی ہوں۔ کہا اچھا قرہ ڈال لیں، جتنی دفعہ قرہ ڈالا گیا ہر دفعہ قرہ میں حضرت یونس کا نام نکلتا، ہر دفعہ قرہ میں حضرت یونس کا نام نکلتا۔ تو آخر کار یونس علیہ السلام وہ دریا میں کود گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے یہ خاص پیغمبر تھے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ پیغمبر تھے اللہ کے نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کی بھٹیوں سے گزارنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کا نام قرہ میں بار بار ڈلوایا تو وہاں ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دے دیا جو یہ کشتی کے کنارے منہ پھیلائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دریا میں گرے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو کہا کہ یونس کو اپنے پیٹ کے اندر بطور حفاظت جگہ دے دی جائے، یہ تمہاری خوراک نہیں ہے، یہ تمہارے پاس امانت ہے، یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور مچھلی نے یونس علیہ السلام کو لے کر یہ 40 دن تک دریاؤں کی سمندروں کی تہہ کے اندر پھرتی رہی، دور دراز کے ان کو سفر کراتی رہی، اور جناب جو ہے وہ پھر یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ ہر عیب سے تو ہی پاک ہے، تیرے سوا ہر کسی کے اندر عیب ہی عیب ہیں، ہر عیب سے تو بس تیری ہی ذات پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یونس علیہ السلام نے اس دعا کا اہتمام کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 40 دن گزرنے کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ وہ ان کو دریا کے سمندر کے کنارے چھوڑ دے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے چونکہ اس کا مچھلی کا معدہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے، تو حضرت یونس کے جسم کے اوپر کوئی بال باقی نہیں رہا، اور تو سارے بال جسم کے جھڑ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جب ان کو دریا سمندر کے کنارے چھوڑا گیا، ایک کدو کی بیل وہاں اگوا دی جس کے پتوں کے سائے میں حضرت یونس رہنے لگے، اور ایک جنگلی بکری کو بھیج دیا جو ان کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اب آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں کہ یہ تو نبی تھے، بس اللہ کی مرضی کے خلاف صرف شہر چھوڑ دیا، شہر چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آزمائش ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، یہ ہمیں سکھانے کے لیے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ اپنا کائنات کا نظام قیامت تک انسانوں کو سمجھانے بتانے کے لیے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، ہمیں سکھانے بتانے کے لیے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ بعض کام انبیاء سے کروائے ہیں اور بعض کام صحابہ سے کروائے ہیں۔ تو جو ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں ہمارے ذہن میں کبھی بھی یہ نہ جائے کہ صحابہ نے یہ غلطیاں کر دیں، انبیاء نے یہ غلطیاں کر دیں، یاد رکھے کی نہیں، اللہ نے کروائی ہیں۔
تربیت کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے۔ ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنتی ہونے کا وعدہ فرما لیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دنیا میں وہ سرٹیفکیٹ دے دیا ان کو جو جنت میں جانے کے بعد جنت والوں کو دیا جائے گا، جنت میں جانے کے بعد جنت والوں کو دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو وہ سورہ 11ویں پارے کا جو خلاصہ تھا اور اس کے اندر جو اہم چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو نفاق کی علامتیں ہیں اللہ ان کو دور فرمائے، اور جو ایمان کی علامتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ کامل ایمان کی علامتیں پیدا فرما دے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.